پہلی بات تو یہ پوچھی ہے کہ سجدے کی حالت میں اگر دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں تو کیا حکم ہے؟ سجدے کی حالت میں دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں، ایک ساتھ دونوں اٹھ جائیں تو کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ سجدہ ہے ہمارے بدن کا جو طرف اسفل ہے اس لیول پر طرف اعلیٰ کو لے آنے کا نام ہے. لہذا اگر سجدے میں ماتھا زمین پر رکھنا ہے، اصل تو کھوپڑی رکھنی چاہیے مگر وہ رکھ نہیں سکتے، تو اس کے قائم مقام ماتھا اور ناک دونوں کو لیا گیا ہے. اگر صرف ماتھا لگائے ناک نہ لگائے تو تمام ائمہ کے یہاں نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اور اگر صرف ناک لگائے اور ماتھا نہ لگائے، ماتھے پر کوئی پھوڑا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ماتھا زمین پر نہیں لگ سکتا تو ناک تو اس نے لگائی، تو امام اعظم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، مکروہ تحریمی ہوگی. دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ناک لگانے سے نماز ہی نہیں ہوگی. بہرحال ادھر تو یہ ہے کہ ادھر آپ کو ماتھا اور ناک دونوں لگانے ہیں اور دبا کر کے رکھنے ہیں، ماتھا بھی دبا کر رکھنا ہے، ناک بھی دبا کر رکھنا ہے. اور نیچے طرف اصل میں اگر دونوں پیروں پر جیسے کھڑے ہوتے ہیں ہم، اس حالت میں تو سجدہ ہو نہیں سکتا، تو پیر تو لامحالہ کھڑے کرنے پڑیں گے. بس دونوں پیروں کی انگلیاں موڑ کر کے دبا کر کے رکھو اور انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ رکھو. نماز میں سراپا قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو اگر پیر قبلے کی طرف انگلیاں قبلے کی طرف ہیں تو گویا سارا ہی بدن قبلے کی طرف متوجہ ہے. تو سجدے میں بھی استقبال قبلہ کے لیے یہ دونوں پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر دبا کر کے قبلے کی طرف متوجہ کر کے رکھنا ہے. یہ تو ہے سجدے کا صحیح طریقہ. بس اگر پورے سجدے میں ایک رکن کے بقدر، ایک رکن کتنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جتنا 2 سیکنڈ ہوئے، یہ 2 سیکنڈ یہ ایک رکن کے بقدر ہے. اگر پورے سجدے میں دونوں پیر یا ایک پیر ایک رکن کے بقدر بھی زمین پر نہیں لگے تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ ہی نہیں ہوا. اور اگر ایک رکن کے بقدر یا اس سے زائد دونوں پیر یا ایک پیر لگا رہا اور پھر ایک پیر اٹھ گیا تو مکروہ، اور اگر دونوں ہی پیر اٹھا دیے تو پھر نماز مکروہ ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی. لیکن ایک رکن کے بقدر دونوں پیر یا ایک پیر زمین پر لگا رہے تو نماز ہوگی، اور اگر اتنا نہ لگے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی. بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر دونوں پیر سجدے میں زمین سے اٹھ گئے تو نماز باطل. یہ مسئلہ صحیح نہیں، اس کو صحیح ہے نا، اس مسئلے کو سمجھے نہیں ہیں لوگ. مسئلہ یہ ہے کہ پورے سجدے میں دونوں پیر یا ایک پیر ایک رکن کے بقدر زمین پر نہیں لگا تو نماز باطل، کیونکہ سجدہ ہی نہیں ہوا. لیکن اگر ایک رکن کے بقدر لگا پھر اس کے بعد میں ایک پیر اٹھ گیا تو مکروہ، چھوٹا مکروہ، اور دونوں پیر ایک ساتھ اٹھا دیے تو پھر ڈبل مکروہ تحریمی ہو جائے گا. پھر اس لیے بھائیو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پورے سجدے میں دونوں پیر انگلیاں دبا کر کے قبلے کی طرف متوجہ کر کے رکھنی چاہیے، اور اگر دونوں پیر تھوڑے ایک رکن کے بقدر لگنے کے بعد اٹھ گئے تو نماز ہو جائے گی مگر نماز مکروہ ہوگی. بعض مسائل کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی، غلط فہمی ہو جاتی. اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی کتابوں میں لکھا ہے اور لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ اگر سجدے میں 2 پیر زمین سے اٹھ گئے تو نماز باطل. ایسا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ جو میں نے سمجھایا کہ دونوں پیر
پورے سجدے میں صحیح زمین پہ لگے رہنے چاہیے، اور انگلیاں دبا کر موڑو اور انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ کرو. جیسے ماتھا اور ناک دبا کر رکھنا ہے، اسی طرح یہ بھی دبا کر رکھنا ہے. لیکن اگر ایک پیر اٹھ جائے، ایک رکن کے بقدر پیر رکھنے کے بعد ایک پیر اٹھ گیا تو مکروہ، اور دونوں اٹھ گئے تو ڈبل مکروہ.